سیکرٹ آف ڈیوائن لو، یہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی بک ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں یعنی اسپریچول جرنی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ اس بک کو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ بندے اس بک کو ضرور پڑھیں۔ اس بک میں ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ نکالے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس بک کو پڑھیں۔ اس بک میں مصنف مختلف واقعات پوئم کا ذکر کرتا ہے جو صرف اسلامک اسپریچول لیڈرز سے نہیں لیا گیا بلکہ مختلف اور چائنیز اور بہت سارے اور واقعات بھی اس میں انٹرسٹنگ واقعات اس میں ہیں۔ جس طرح ایک جگہ پہ سیلف امپورٹنس اور سیلف لو کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ اس واقعے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹریولر تھا اور وہ ٹریولر جو ہے وہ سٹی میں گھوم رہا تھا، تو اچانک سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی غریب اور مجبور دار ہوتے ہیں، یعنی پیسوں کے لیے کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹریولر ان کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ مطلب اللہ نے ان کو ایسے کیوں پیدا کیا، مطلب ایسے غریب، ان کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا، یہ بھی تو تمہارے بندے ہیں، ہم بھی تو تمہارے بندے ہیں، ہمیں اتنا نوازا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیا۔ اور وہ اس خیالوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اور روتا رہتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ روتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ آ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ڈیوائن رپلائی ملتی ہے، اور اس ڈیوائن رپلائی میں اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہے، مطلب وہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے، وہ آواز اسے کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ مطلب کہ پھر وہ جب جاگتا ہے اور اس بارے میں سوچتا ہے تو وہ پھر فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تو بنایا ہے ان کے لیے، مطلب اب تمہیں اتنا ایبل کیا ہے، تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، تمہیں صلاحیت دی ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو، نہ کہ تم پھر سے یہ کہو کہ یا اللہ تم ان کی مدد کرو۔ اللہ تمہاری مدد اللہ نے جس طرح کی ہے اب تم ان کی مدد اسی طریقے سے کرو۔ پھر آگے جا کے وہ سیلف امپورٹنس کو اور بھی ایمفیسس کرتا ہے اس کے اوپر، اور کہتا ہے کہ جب بارش کا خطرہ زمین پہ جب آنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہوگی زمین میں تو پہلے سے اتنے سمندر موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی دریا موجود ہیں، تو میرا کیا کام ہوگا۔ لیکن خدا کی قدرت سے وہ بوند جو ہوتا ہے وہ سیدھا اویسٹر شیل کے اوپر گرتا ہے اور وہاں سے ایک پرل نکل آتا ہے۔ تو یعنی اللہ نے ہر ایک انسان کو اس کے مطابق اس کے لیے ایک رول یہاں اس یونیورس میں مقرر کی ہے، اس چیز پہ وہ زور دیتا ہے۔ پھر ایک پوئٹ کے بارے میں اس کی ایک پوئٹری شیئر کر دیتا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس پوئٹری کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے کہتا ہے کہ خدا نے سٹارز بنائے، پھر سمندر بھی بنائے، پھر ماؤنٹنز بنائے، یونیورس میں ڈفرنس گیلیکسی بنائی، لیکن ایک پوائنٹ ضرور اس ٹائم پہ ایسا آیا ہوگا کہ اللہ کو لگا کہ تمہارے بغیر اس دنیا میں کچھ ناممکن ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں ایک جو انفنشڈ پزل کے طور پہ تمہیں بنایا اور اس پزل کو کمپلیٹ کیا۔ یعنی وہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ خود کی امپورٹنس کو سمجھے اور پھر اس کو یوز کر کے دوسروں کی ہیلپ کریں۔ اور حسن سلوک کی باتیں بھی اسی بک میں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ اس کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو آگے سے حضرت عیسیٰ ان کو دعائیں دیتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو اس کا ایک دوست اسے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کے حساب سے جواب دیں۔ تو حضرت عیسیٰ کہتا ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، میرے پاس صرف دعائیں اور تعریفیں ہیں تو میں نے ان کو وہ دیا۔ پھر اللہ کی محبت کے بارے میں بتاتے ہوئے امام جعفر کا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ امام جعفر جو ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی ورشپ عبادت کے 3 طریقے ہیں، اور 3 طریقوں سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ the worship of slaves، وہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ the worship of merchant، جو تجارت کرتے ہیں، یعنی وہ اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کو کوئی صلہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بدلہ چاہیے ہوتا ہے اس کے صلے میں۔ اور تیسرے کو میں کہتا ہوں کہ the worship of free man، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو لو اور گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اور واقعات اس کتاب میں ہیں جو مطلب کہ اسپریچول جرنی، اللہ سے محبت اور نماز میں کیسے دل لگانا، روزے کو کیسے اس کی سب چیزیں اس بک میں منشنڈ ہیں، تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں